بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر اپنی پیشانی رکھتے ہوئے نہ دیکھ لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے جبکہ وہ امام سجدے میں ہو، اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر جیسا نہ بنا دے یا اس کی شکل گدھے کی شکل نہ بنا دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتوں کو اتار کر انہیں اپنی بائیں جانب رکھ لیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار لیے؟ ان لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ راوی کو شک ہے کہ آپ نے کہا قذرہ کہا یا عزی کہا، اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتے دیکھ لے، اگر ان میں نجاست لگی ہوئی نظر آئے تو اسے زمین پر رگڑ دے اور ان میں نماز پڑھے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود کی مخالفت کرو کیونکہ نہ وہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے موزوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کلید یعنی کنجی پاکی ہے اور اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل تسلیم یعنی سلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ننگے پاؤں نماز پڑھتے اور جوتے پہن کر بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتوں کو اپنی دائیں جانب نہ رکھا کرے اور نہ بائیں جانب، کہ اس طرح وہ کسی دوسرے کی دائیں جانب ہوں گے۔ ہاں، اگر اس کی بائیں جانب کوئی اور نہ ہو تو اس طرف رکھ لے، ورنہ انہیں اپنے دونوں قدموں کے درمیان میں رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اپنے جوتے اتارے تو ان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دے، چاہیے کہ انہیں اپنے دونوں پاؤں کے بیچ میں رکھ لے یا انہیں پہن کر نماز پڑھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بیماری میں جس کے بعد پھر تندرست نہیں ہوئے، لعنت کرے اللہ یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا خیال نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھلی جگہ میں ہوتی، حجرے میں نہ ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرے کہ کہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو مسجد نہ بنا لیں۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفات سے 5 روز پہلے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، میں بیزار ہوں اس بات سے کہ کسی کو تم میں سے اپنا دوست بناؤں سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ نے مجھے دوست بنایا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا تھا، اور جو میں اپنی امت میں سے کسی کو دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو دوست بناتا۔ تم خبردار ہو، تم سے پہلے لوگ اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، کہیں تم قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔